کیونکہ اس پر اجر ملنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی دیکھو میرے دوستو، وقت تو جب سے لگائیں گے جب جماعت وہاں پہنچ جائے گی جہاں کا رخ بنا ہے، لیکن جب سے گھر سے نکل چکے ہیں اس وقت سے لے کر گھر پہنچنے تک ہمیں درمیان میں کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے کہ یعنی کہ جب جماعت میں پہنچ جائیں گے وہاں جماعت شروع ہوگی، نہیں، جب سے جماعت میں نکل چکے ہیں، گھر سے نکل چکے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ نہیں فرما رہے تم اسٹیشن پہنچ جاؤ گے یا جہاں کا رخ بنا ہے وہاں کے اسٹیشن میں جا کے اتر جاؤ گے تب جماعت میں شمار کیے جاؤ گے، نہیں، من یخرج من بیتہ ہی سے بات شروع ہو رہی ہے، جو اپنے گھر سے نکل گیا اس کے لیے اجر شروع ہو گیا۔ ہم جس علاقے میں جائیں گے اس علاقے میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، وہاں علماء بھی ہوں گے، وہاں صلحاء بھی ہوں گے، وہاں بڑے بڑے تاجر بھی ہوں گے، وہاں بڑے بڑے زمیندار بھی ہوں گے جنہیں ہم بڑا بڑا کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو بنیادی میرے عزیز دوستو یہ ہے، ہم دنیا کے کسی کونے میں چاند پر پہنچ جائیں یا دنیا کے کسی علاقے میں پہنچ جائیں، بڑے سے بڑے مالدار کے پاس، بڑے سے بڑے وزیر کے پاس، بڑے سے بڑے صدر کے پاس، بڑے سے بڑے نقشے والے کے پاس، بڑے سے بڑے اکثریت والے کے پاس، بڑے سے بڑے باغ والوں کے پاس، بڑے سے بڑے کارخانے والوں کے پاس، صنعت کاروں کے پاس، جہاں پہنچ جائیں اس بات کا ہر ایک اپنے دل میں یقین رکھے، ہر ایک اپنے دل میں اس کے استحضار رکھے کہ خدا کی قسم میں جس نقشے کو لے کر جا رہا ہوں یہ نقشہ انبیاء والا نقشہ ہے اور اس سے بڑا کوئی نقشہ ہو نہیں سکتا، یہ سب سے بڑا نقشہ ہے اور یہ ہمیشہ کی کامیابی کا نقشہ ہے، اس یقین کے ساتھ ہر آدمی چلے۔ میاں ان سے کیا بات کریں، یہ تو بہت بڑے تاجر ہیں، ان کے پاس کہاں فرصت ہوگی؟ جو تاجر کے پاس تجارت کا نقشہ لے کر جا رہا ہے وہ دعوت کا نقشہ، اور جو داعی، جو دعوت دینے والا، جو جماعت میں جانے والا متاثر ہو کر جا رہا ہے وہ متاثر کر نہیں سکتا، یہ تو مدعو ہو کے جا رہا ہے۔ داعی تو وہ تاجر بنا، داعی تو وہ کاشتکار بنا، داعی تو وہ صدر صاحب بنے، اگر تم متاثر ہو کے جا رہے ہو تو تم مدعو ہو، داعی نہیں ہو۔ ہمیں داعی بن کر جانا ہے، اور داعی بننا کسے کہتے ہیں؟ جو کہ داعی بننا اسے کہتے ہیں کہ قوم شعیب میں جاؤ تو ان کی تجارت کے خلاف، قوم سبا میں جاؤ تو ان کے باغات کے خلاف، قوم نوح میں جاؤ تو ان کی اکثریت کے خلاف، قوم سمود میں جاؤ تو ان کی صنعتوں کے خلاف، کیونکہ ہر ایک کے خلاف تم اپنا سب سے بڑا نقشہ لے کر جاؤ۔ کسی کے پاس اس کے نقشے سے متاثر ہو کے مت جانا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے دل میں تو ان کی بڑائی نہیں، لیکن کیونکہ ان کے دل میں ان کی اپنی بڑائی ہے، ان کے دل میں ان کی اپنی بڑائی ہے، اگر ہم نے ان کی بڑائی کا لحاظ نہ کیا تو ہمارے دعوت کے دینے میں رکاوٹ بنے گی۔ وہ ان کے دل میں جو ان کی اپنی بڑائی ہے، ہم دعوت دینے میں ذرا نیچے نہیں اتریں گے کہ نہیں جی ان سے تو صرف 3 دن کی بات کرو، اس سے زیادہ بات نہ کرنا ان سے۔ یاد رکھو گشتوں میں 3 چلے کی کھل کر دعوت دینی ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا تاثر ڈال رہے ہو، اگر اپنی ذات کا تاثر ڈالنے گئے ہو تو اپنی ذات کے اس پہ تاثر ڈالو گے، اس کو سوچو کہ بھائی ان کو تو 3 دن کے لیے کہہ دینا ہی کافی ہے، اور یہ سوچو گے کہ جو آدمی بالکل فارغ ہوگا گھر سے، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جس کا کوئی کمائی دھندا کچھ نہ ہو، اس کو جا کے دعوت دے سکیں گے 3 چلے کی، لیکن اتنے مشغول آدمی سے ہم 3 چلے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی خیال نہ کرنا کہ میرے تو 3 چلے لگے نہیں، میں کسی سے کیسے کہہ سکتا ہوں۔ عام طور پہ سننے میں ملے گی بات، عام طور سے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ جس کام کو تم کرتے نہیں اسے کہتے کیوں ہو؟ یہی آیت کا مطلب ہے، یہی آیت کا مطلب ہے بھائی کہ جس کام کو کرتے نہیں اسے کہو بھی مت، یہ مطلب نہیں ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اس وقت اس بات کو کہتے کیوں تھے جس کو اب کرتے نہیں ہو؟ ہم یوں جہاد کریں گے، ہم یوں خدا کی راہ میں جو قربان ہوں گے، ہم یوں جانیں لٹائیں گے۔ اب جب وقت آیا جہاد کا، اب جو خدا کی طرف سے جہاد فرض ہوا اور اللہ کی راہ میں نکلنا طے کیا گیا، حکم آیا، تو اب نکلتے نہیں ہو۔
لما تقولون ما لا تفعلون، اس بات کو کرنے کو کہتے کیوں تھے اس وقت جس کو اب کر نہیں رہے ہو؟ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں کہنا ہے اور کہتے کہتے ہی کرنا آئے گا. ہم دعوت دینے میں نیچے نہیں اترنا ہے، بلکہ دعوت دینی ہے جم کر. ایک ایک آدمی طے کر لے انشاءاللہ کہ ہمیں اللہ کی راہ میں نکل کر 3 چلوں کی دعوت دینی ہے جم کر. گشتوں میں، تعلیم میں، خدمت میں، ہر عمل میں اپنے آپ کو لگانا ہے. تو جب ہم کسی علاقے میں جائیں گے، اول تو ہمارے جانے کی کیا صفت ہو. ہمارے بھائی بیٹھ جاؤ بھائی میرے دوستو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس راستے مشقتیں آتی ہیں، خبر نہیں اس وقت کی گرمی کا برداشت کرنا اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا کیا راحت عطا فرمائے گا، اور کن کن بڑی بڑی گرمیوں سے. قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ، وہاں کی گرمی بڑی سخت ہے. حشر کی گرمی بڑی سخت ہے، وہاں 1 میل پر ہوگا سورج، یہاں تو کروڑوں میل پر ہے. اس لیے بیٹھ جاؤ ہمت کر کے، دھیان سے بات سنتے رہو. تو یہ کہیں کہ ہم یہاں سے نکلیں گے اپنے آپ کو پابند بنا کر. ہمارا ایک ایک عمل دعوت بنے گا. اگر جماعت ہنستی ہوئی بھی جا رہی ہے تو یہ کہ ہمارا ہنسنا بھی دعوت بنے گا، اور اگر جماعت ذکر کرتی ہوئی جا رہی ہے تو ہمارا ذکر دعوت بنے گا. اب یہ خود سوچ لو کہ ہم ذکر کو دعوت بنانے کے لیے نکلے ہیں، ذکر کی طرف امت کو لانے کے لیے نکلے ہیں، یا ہم امت کو کہ جس طرح ہنس رہے ہو ہنستے رہو اس لیے نکلے ہیں. نکلتے ہی ایک ایک عمل ہمارا دعوت بننا شروع ہو جائے گا. ہم اسٹیشن پہ ہیں، ہم ٹرین میں ہیں، ہم بس میں ہیں، ہم اڈے پر ہیں، ہم کسی مسجد کے باہر ہیں، ہم کسی بازار میں ہیں. ہمارا ہر جگہ کا ہر عمل دعوت بنے گا. بقمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اگر یہ جماعت والے کچھ بھی نہ کریں، یہ خاموشی سے جائیں اور واپس آ جائیں جماعت میں سے، ان کا یہ عمل بھی دعوت بنے گا. ان کا یہ عمل بھی دعوت بنے گا. کیونکہ جب ہم اللہ کے راہ میں نکل کر دعوت دیں گے تو ایک تو ہم اپنی دعوت دینے میں کسی سے متاثر نہیں ہوں گے، اور ایک اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں کسی کا مدعو نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں داعی بننا ہے اور ہر ایک کو داعی بنانا ہے. مدعو بننا کسے کہتے ہیں؟ کہ علاقے میں داخل ہوتے ہی اگر اپنا کھانے کا انتظام کر لیا تو داعی بن گئے، اور اگر اپنا کھانے کا انتظام نہیں کیا تو کیا بنے بھائی؟ جو کہ مدعو بن گئے. کوئی بھی آئے گا کہ میاں جماعت آئی ہے، بظاہر کھانے پینے کا انتظام ان کے پاس نہیں ہے، تو چلو ان کے کھانے کا انتظام کرو. اور جس نے تم پر پہلے حملہ کر دیا وہی کامیاب ہو گیا، اور جس پر تم پہلے چھا گئے تم کامیاب ہو گئے. سب سے پہلے جاتے ہی ہماری دعوت ہوگی کہ بتاؤ 3 چلے کے لیے کون تیار ہے، بتاؤ ہمارا ساتھ دینے کے لیے کون تیار ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گشت میں سب سے پہلی بات کہ میری مدد کون کرے گا، یہ نہیں مجھے کون کھلائے گا، مجھے کون پلائے گا، ہماری دعوت کون کرے گا. میں یؤمنی، ہمیں ٹھکانہ کون دے گا، یعنی ہمیں آج ہم یوں کہیں کہ ہمیں ملاقاتیں کون کروائے گا، ہمیں مسجد میں رہ کر ہمارے ساتھ ان تقاضوں کو کون پورا کروائے گا. تو یہ کہ جاتے ہی ہمیں اپنا کھانا پکا لینا ہے، اپنا کھانا ہمیں خود پکا لینا ہے جاتے ہی، تاکہ علاقے والے یوں نہ سمجھے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. تو جو اپنا کھانا پکا کر لے آئیں گے ان کی تشکیل ہم نہیں کر سکیں گے. جب ان کی تشکیل کا وقت آئے گا وہ یوں کہیں گے کہ دیکھو ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں، کیوں بھائی ہوگا نہیں، ہم نے تو انہیں کھانا کھلایا اور یہ ہماری تشکیل کر رہے. ہم داخل ہوتے ہی اپنا کھانا نہ بنایا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، میرے دوستو بیٹھ جاؤ اللہ جزائے خیر دے، بھائی ان کو بٹھائیے ذرا خوشامد کر کے، بھائی جو جہاں کھڑا ہے وہیں بٹھا دو. تو یہ کہیں کہ ہم جاتے ہی اپنا کھانا بنا لیں گے، خدمت کے ساتھ ہی جاتے ہی متعین کر لیں گے کہ بھائی یہ خدمت والے ہیں، جاتے ہی متعین کر لیں گے.
اور جب کوئی آئے گا محلے والا کہ بھائی کھانا کہ ہمارا کھانا تیار ہے پک رہا ہے, ہم تو تمہارے یہاں اس مقصد کے لیے آئے ہیں, تو ایک تو جاتے ہی اپنے آپ کو فارغ کر لینا ہے ان کے کھانوں سے, ان کے سامان سے. اور ایک میرے دوستو اسی میں سے یہ بھی ہے کہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہ ہو, کیونکہ جب کسی چیز کا سوال کیا جاتا ہے تو سوال کرنے سے دل پھٹتے ہیں. ایک تو کسی کے کام آنا, اپنی چیز کسی کو دے دینا استعمال کے لیے, ایک ہے کسی سے سوال کرنا, آپس میں سوال ایک دوسرے سے یہ بھی نہ ہو, اور علاقے میں جا کے علاقے والوں سے سوال کہ جی ہم وہاں سے چلے ہیں, برتن نہیں لا سکے ہیں, ذرا برتن کا انتظام کر دو, ہم وہاں سے چلے تھے یہ چیز نہیں لا سکے, اس کا انتظام کر دو, ہمارے ایک ساتھی کے پاس اب سردی آ رہی ہے کہ بھائی رضائی نہیں ہے, ذرا ایک رضائی کا انتظام کر دو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی ہے اس پر کہ کسی سے سوال نہیں کرو گے, کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ حال ہو گیا تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اگر اس کا کوڑا بھی گر جاتا تھا اس کی سواری سے تو وہ سواری کو بٹھاتا تھا, اترتا تھا, کوڑا اٹھا کے خود کوڑا اٹھا کر لے جاتا تھا اپنا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عہد کر لیا کہ بھئی کسی سے سوال نہیں کروں گا, یہ عہد کر لیا تھا, یہ عہد کر لیا تھا کسی سے کبھی سوال نہیں کروں گا, کیونکہ اس عہد پر کوڑا ان کا گرتا تھا اور چلتے چلتے سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, کوڑا گرا تو نیچے کسی کے مونڈے پر گرا, کوڑا کسی کے مونڈے پر گرا, کہا کہ رہنے دو, میں نہیں کہتا کہ اٹھا کر دو, خود سواری سے اترتے تھے اور آ کر اس کے مونڈے سے کوڑا اٹھاتے تھے. روایت میں اسی طرح ہے کہ ہمیں سوال کرنے کو منع کیا ہے, کیونکہ وہ تھے جنہوں نے طے کیا تھا کسی سے سوال نہیں کرنا. ساری دنیا میں دعوت ان سے پہنچی ہے. قیصر اور کسریٰ جیسے مالدار اس پر زیر ہوئے ہیں کہ تم کسی سے سوال نہ کرو. کسی سے سوال نہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو کسی سے سوال نہیں کرتا اللہ اس کا کفیل ہوتا ہے. جو آدمی سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اس پر فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے, اور جو آدمی غنا اختیار کر لیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کا دروازہ کھل جاتا ہے. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ. تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے جو ہے لاپرواہ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کے دہانے تم پہ کھول دے گا. تو کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا. میں آپ کی چیز استعمال کر لوں, میں آپ کا یہ لے لوں, میں ذرا یہ لے جاؤں, کیونکہ اس سے آپس میں دل پھٹیں گے. ہر ایک کی اپنی ضرورت کی چیز اپنے ساتھ ہونی چاہیے. اجتماعی چیز برتن ہیں, اجتماعی چیز بے شک برتن ہیں, لیکن بعض چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں, ہر ایک کی اس کی اپنے اپنے ساتھ ہو. سامان اتنا ہو جتنا اٹھا کر چل سکو. دیکھو یاد رکھو یہ اصول ہے یہ کہ داعی کا سامان اتنا ہونا چاہیے جس کو اٹھا کے چل سکے. ہجرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان کتنا تھا, کھانا کتنا تھا. ہمارے ساتھ یہ بڑے بڑے بادی سے بڑا اسٹوپ, یہ پکانا ہے, یہ پکانا ہے, یہ پکانا ہے, گھر پہ یہ کھاتے تھے. کھانا اتنا تھا جتنا بلال کی بغل چھپا لے, بلال کی بغل جتنا چھپا لے, اتنا کھانا. کہ اتنا کھانا آیا تھا کہ جو اب تو بلال میں آ جائے, بلال کی بغل میں کتنا آ سکتا ہے, کیونکہ بغل میں نہ آگے سے دکھائی دے نہ پیچھے سے دکھلائی دے کہ یہ آج بغل میں ایک چیز چھپا کے کہاں لے جا رہا ہے, تو بغل میں کتنا آ سکتا ہے. کیونکہ 2-4 روٹی اگر لپیٹ کے بغل میں چھپا لی جائے تو ممکن ہے کہ نظر نہ آئے. ہمارے ساتھ ہوگا یہ کھانا, ہمیں دور سے نظر آئے گا کتنا بڑا بادیہ ہے. اور پھر یہ کہ جتنے تکلفات کے کھانے پکائیں گے اللہ کے راستے میں نکل کر, ہمارا کام اتنا مشکل ہو جائے گا. ہمارے کام کا مزاج, ہمارے کام میں قوت, ہمارے کام کے اندر ترقی جو ہے وہ سادگی کے ساتھ ہے. ہم صرف نماز بنانے کے لیے نہیں نکلے ہیں, ہم صرف کلمہ بنانے کے لیے نہیں نکلے ہیں. والی آثار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کے ذریعے سے
امت کو وہاں پہنچانا چاہتا ہوں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بنا کر چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے. نماز کے اعتبار سے، کلمے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے